پرانے وقتوں کی بات ہے، بغداد میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام ابن سبات تھا۔ ابن سبات بغداد کا نامی گرامی چور تھا۔ وہ چوری اور ڈکیتی میں ایسا ماہر تھا کہ ہزاروں چوریاں کرنے کے باوجود قانون کی گرفت میں نہیں آتا تھا۔ آخر کب تک بچتا، ایک دن اسے گرفتار کر ہی لیا گیا اور قانون وقت کے مطابق اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا، بعد میں اسے جیل بھیج دیا گیا۔ بغداد کے لوگ اس کا ذکر ہاتھ کٹا شیطان کے نام سے کرتے تھے۔ وہ قید بامشقت کاٹ رہا تھا۔ 10 سال قید کاٹنے کے بعد ایک دن وہ جیل سے فرار ہو گیا۔ جیسے ہی وہ جیل سے فرار ہوا، اس نے اپنے پیشے یعنی چوری کو از سر نو شروع کرنے کا ارادہ کیا۔ ایک ہاتھ کٹ جانے اور قید و بند کی صحبتیں اٹھانے کے باوجود اس کے مزاج میں ذرہ برابر اثر نہیں ہوا تھا۔ ایک رات وہ اپنی مہم پر نکلا۔ پھرتے پھراتے ایک بڑے سے گھر میں داخل ہوا۔ گھر کے احاطے کے چاروں طرف کمرے تھے۔ وہ ایک بڑے کمرے میں گیا جہاں کھجور کے پتوں کی چٹائی بچھی ہوئی تھی، جانے نماز، ایک تکیہ اور چند ٹوپیاں رکھی ہوئی تھی، اور دوسری طرف پشمینہ کے چند تھان، شالیں اور کپڑوں کے تھان لاوارسی کی حالت میں پڑے تھے۔ بغداد کے چور نے چادر بچھا کر اس کے اوپر تھان رکھے اور ایک گٹری بنائی اور اس کو باندھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ایک ہاتھ نہ ہونے کی وجہ سے اسے گرا نہیں لگ رہی تھی۔ وہ ہانپتا ہوا بیٹھ گیا۔ عین اسی وقت ایک ضعیف شخص کمرے میں داخل ہوا۔ سبات کو گٹری بناتا دیکھ کر کہا، بھائی یہ کام تم کسی کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتے، میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ سبات نے اسے اپنے ساتھ ملا کر کپڑوں کی 2 گٹریاں بنائی۔ بڑی گٹری ضعیف شخص نے اپنے سر پر رکھ لی اور چھوٹی اور کم وزن گٹری سبات کو دے کر کہا کہ تمہارا ہاتھ نہیں ہے، اس لیے تم کم وزن اٹھاؤ اور جہاں کہو گے میں اسے پہنچا دوں گا۔ سبات اپنے ٹھکانے پر چل پڑا۔ راستے میں ایک جگہ چڑھائی کی وجہ سے ضعیف شخص کو بڑی دقت پیش آئی، ٹھوکر لگی اور گٹری سمیت نیچے گر گیا۔ سبات نے غصے میں گالیاں بکی اور اس کی کمر پر ایک زوردار لات رسید کی۔ ضعیف شخص جوں توں کھڑا ہوا اور کمزوری کی وجہ سے گرنے کی معافی مانگنے لگا۔ ابن سبات نے طاقت کے ضم میں دوبارہ بڑی گٹری عمر رسیدہ شخص کے سر پر رکھ کر سفر شروع کیا۔ چلتے چلتے وہ ایک کھنڈر میں جا پہنچے جو بغداد کے چور کی پناہ گاہ تھی۔ پھر ابن سبات نے بزرگ سے کہا کہ دیکھو، پہلے چوری کرنے میں پہنچا تھا اور تم بعد میں آئے تھے، لہٰذا یہ تمام چوری کا مال میرا ہوا اور تمہیں مجھ جیسا سردار پورے بغداد میں نہیں مل سکتا، لہٰذا آج سے تم میرے شاگرد ہو۔ بزرگ شخص نے ادب و احترام سے عرض کیا، بھائی یہ تمام مال تمہیں مبارک ہو، افسوس میں تمہاری کوئی خدمت نہیں کر سکا، بلکہ اپنی کمزوری کی وجہ سے تمہارے لیے پریشانی کا باعث بنا، جس کے لیے معافی مانگتا ہوں اور رخصتی کی اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ کہہ کر وہ شہر کی جانب چل پڑا۔ دوسری طرف ابن سبات کے ساتھی کے سلوک نے ابن سبات کے دل و دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا اور ضمیر کی خلش نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ وہ اس عمر رسیدہ کے نیک سلوک کو بھلانے کی کافی کوشش کرتا رہا، لیکن وہ اسے نہ بھول سک رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی بغداد کا چور اس رات کے ساتھی اجنبی چور کی تلاش میں نکلا تاکہ اپنے گزشتہ رات کے سلوک کی معافی مانگ سکے۔ یہی سوچتا ہوا وہ رات والی عمارت کے باہر جا پہنچا جہاں رات کو اس نے چوری کی تھی، مگر وہاں چوری کے بعد کوئی افراتفری نظر نہ آئی، بلکہ لوگ جوگ در جوگ اس گھر میں احترام سے جاتے نظر آئے۔ بغداد کے چور نے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ کس کا مکان ہے؟ اس نے کہا کہ لگتا ہے تم بغداد میں نئے ہو، یہ بابرکت مکان ہمارے شیخ حضرت جنید بغدادی کا آستانہ علم ہے۔ ابن سبات نے نام تو سن رکھا تھا مگر دیدار کی سعادت سے اب تک محروم تھا۔ سوچا کہ آج اتفاقاً اس نیک و بزرگ ہستی کا دیدار ہی کر لوں۔ اندر جا کر کمرے میں جھانکا تو دیکھا وہی رات والا عمر رسیدہ ساتھی مسلح پر بیٹھا درس دے رہا ہے اور بعد اب لوگوں سے کمرہ بھرا پڑا ہے۔ اتنے میں اذان ہوئی، سب نماز کے لیے مسجد جانے لگے۔ بغداد کا مشہور اور ظالم چور ابن سبات بے ساختہ روتے ہوئے آپ کے قدموں میں گر پڑا اور گزشتہ رات کی بد اخلاقیوں پر معافی مانگنے لگا۔ شیخ جنید بغدادی نے اسے زمین سے اٹھا کر اپنے گلے سے لگا لیا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگے کہ میں نے تمہیں معاف کیا، لیکن اس خدا سے بھی توبہ کرو جس کے بندوں کو تم نے ستایا ہے۔ نہ جانے کتنے لوگوں کو تم نے لوٹا اور کتنے لوگوں کو تم نے مصیبتوں میں پھینکا، لیکن اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو، وہ بڑا کارساز ہے، وہ سب کو معاف کرنے والا ہے۔ بے شک ان کے گناہوں کی تعداد اس سمندر سے بھی زیادہ ہو، لیکن جب تک تم دل سے توبہ نہیں کرتے اللہ بھی تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ ابن سبات کی دنیا ایک لمحے میں بدل چکی تھی۔ وہ شیخ کی حلقہ واردات میں داخل ہو گیا اور وہ ہاتھ کٹا شیطان صاحب و بغداد کا شاطر چور شیخ جنید بغداد کے زیر سایہ عبادت ریاضت میں وہ نام لیا کہ اب اسے بغداد کے لوگ بغداد کے چور کی بجائے شیخ احمد ابن سبات کے نام سے جاننے لگے۔ اسی ابن سبات کو ایک مرد خدا جنید بغداد
بغدادی کے حسن و اخلاق و کردار نے چند لمحوں میں بھی خاصان خدا کی صف میں داخل کر دیا اور بغداد کے چور کو چند لمحوں میں سیدھی راہ پر لانے کی کرامات کا چرچا پورے بغداد میں عام ہو گیا۔ بغداد کے چور نے پھر کبھی بھی چوری کے بارے میں نہ سوچا اور ہمیشہ اللہ کی راہ پر نکل گیا، بلکہ جو بھی اسے معاوضہ ملتا وہ اس میں سے غریبوں کی مدد بھی کرتا اور ان کے تمام اخراجات اٹھانے کی کوشش کرتا۔